چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو لوگ حائض صغرا کر کے رولاتے ہیں، صغرا نام کی کوئی بچی ہی نہیں تھی جو روئے، بیمار تھیں نہ وہ بچی تھیں. یہ سب شیعوں اور رافضیوں کی کہانی ہے، رومی رولانی کی کہانی ہے. وہ صغرا ہے ہی نہیں. تاریخ میں بھی صغرا کا نام لیا جاتا ہے. جس کی چٹھی کی باتیں کی جاتی ہیں، ہائے بابا کی باتیں، مرثیہ کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ سرے سے غلط ہے. اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی رشتہ نہ ہے. اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے من سے گڑھ کے بیان کیا ہے. جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گڑھ کے لکھتا ہے، وہ دردناک اسٹوری لکھتا ہے. فلم دیکھنے والے سارے لوگ سن کے رونے لگتے ہیں. اتنا فراڈ ہو چکا. ابھی کل ہی میں نے ایک نئے مولوی کہیے یا وہی بات ہے کہ شیطان کا ایک اور سی جو کل ابھرا، وہ حرام خور، نہ ہنجار نہ بکار، کتا کمینہ، وہ بکواس کر رہا ہے کہ کربلا کی واقعات کو معاذ اللہ کے فلمی اسکرپٹ ہے. معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ بولو. جو انصاف سے بتاؤ، کربلا معلّہ کے واقعات کو فلمی اسکرپٹ کہا جائے گا؟ اور اس کے بعد اپنے آپ کو مولوی کہنے والے منہ میں زبان خاموش کیے بیٹھے رہیں گے. کب بولو گے ارے سن لے، اگر کربلا شریف کے واقعات کو اور کربلا والوں کی عظمتوں کو تجھے دیکھنا ہے، اندھے اور موٹے چشمے لگا لے، حسد سے نہیں مٹکے گا. اور کربلا والوں کی عظمت دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جا، آقا کا فرمان سن لے، الحسین منی وانا من الحسین. میں پوچھوں گا، اگر واقعات کربلا کو تم فلمی اسکرپٹ کہتے ہو معاذ اللہ، اور پھر یہ کہتے ہو یہ کہاں سے لے کے آئے، تو حرام خور اس سے پوچھوں گا واقعات احد اس سے پہلے ہوئے ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ واقعات بدر اس سے بھی پہلے ہوئے ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ سب کچھ چھوڑ، اپنے اپنے پیروں کی جو کرامتیں لکھے بیٹھے ہو، اپنے اپنے پیروں کی جو سوانح لکھے بیٹھے ہو، اگر کوئی اسے فلمی اسکرپٹ کہہ دے تو چیخنے لگ جاتے ہو. کان کھول کر سنو، تمہیں تمہارے پیروں کی محبت مبارک ہو، ہمیں علی کے بیٹوں کی محبت مبارک ہو. آج میں اس میں تفریق نہیں کرتا. جن کے پیر ہیں معصوم ملت، ان کی کرامتیں بیان ہو، اور کوئی فلمی اسکرپٹ کہہ دے تو مرید لاٹھی لے کے چلا. جن کے پیر ہیں شیر سنت، ان کی کرامتیں بیان ہیں. کوئی فلمی اسکرپٹ یا من گھڑت کہانی کہہ دے تو لوگ لاٹھی لے کے چلے آئے. جو مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، ان کی کرامتیں بیان ہوں تو اس پہ نعرے لگے، اور ان کی کرامتوں کو کوئی فلمی اسکرپٹ کہہ دے تو اس پہ لوگ لاٹھی لے کے چلے آئے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. ان سب کی عظمتیں سید الشہداء کے صدقے میں ہیں، ان سب کی کرامتیں امام حسین کے صدقے میں ہیں، ان سب کی رفعتیں امام علی مقام کے صدقے میں ہیں. اور ان کے واقعات کربلا کا بیان، اس بیان کو منبر پہ بیٹھ کر فلمی اسکرپٹ کہا جا رہا ہے، اور اس کو بول رہا ہے کہ معاذ اللہ جیسے فلم کے اندر ایکٹنگ کر کے رلایا جاتا ہے، ایسے ہی کربلا کے واقعات کو بیان کر کے رلایا جاتا ہے. ارے نہیں چار، تو فلمیں زیادہ دیکھتا ہوگا، تو فلمیں پہ رویا ہوگا. ہمارے دل میں غم حسین تھا، ہے، رہے گا. جب جب محرم آئے گا واقعہ سنیں گے، روتے ہیں، اور واقعات پہ قیامت تک روتے رہے. مصطفیٰ کے نور آئے، فاطمہ کے دل کا چاہے، مصطفیٰ کے نور آئے، فاطمہ کے دل کا چاہے. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہو گئی بدتمیزی کی حد ہو گئی. میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، یہ ہندوستان بھر کے مولوی ان کے منہ میں دہی جم گیا. کربلا کے واقعات کو فلمی اسکرپٹ کہا گیا. ابھی تک کسی کی زبان نہیں کھلی. مرتے مر جاؤ. عصمت علی کے لال نہ ڈرے تھے، نہ دبے تھے، نہ ڈرے آئے، نہ دبے آئے، نہ ڈریں گے، نہ دبیں گے. میں نے کل بھی کہا تھا، اگر عظمت امام حسین پہ ہم پہلا نہ دے پائے تو یہ پگڑی بیکار ہے، بے شک. یہ رومال بیکار ہے، یہ صدری بیکار ہے، یہ مولویت بیکار ہے، یہ آستانہ شریف پہ آنا بیکار ہے، یہ محفلیں بیکار ہے، یہ عظمتیں ہماری بیکار ہے. اگر امام حسین کی
ضروری ہے، علم ہے، وہ نہ والی زندگی بیکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سید الشہداء فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، پیغام کربلا، عظمت اہل بیت الصحابہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، حدیں پار کر دی، بوچھوا، حرام خورو، ذلیل قسم کے ملاؤ، زبان پہ لگام لگاؤ، ورنہ حجمت علی کی اولاد زبانیں کھینچنا بھی جانتے ہیں، کھوپڑیاں توڑنا بھی جانتے ہیں۔ ہم نہیں چھوڑیں گے، کوئی ڈر نہیں ہے دنیا بغاوت کرنے میں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ میں پہلے سے 72 کا ساتھی ہوں، پہلے سے 72 والوں کا غلام ہوں، میں پہلے سے 72 کی محبت میں صافہ باندھا ہوں، میں پہلے سے 72 کی محبت میں بولتا ہوں، مجھے 22,000 لشکر نہیں، 72 امام حسین کے عاشق ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام علی مقام، حسین، یا حسین، یا حسین، مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین جاری رہے گا، بھاری رہے گا، جاری رہے گا، بھاری رہے گا، بھاری رہے گا، بھاری رہے گا۔ زین زندہ باد، زین زندہ باد، زین زندہ باد۔ صاحب اعلان سن لو، اس سے پہلے ایک اشتیاق نہ ہنجار حرامی نکلا تھا، اس حرامی نے جھوٹ جھوٹ کہا تھا سور نے، اب اسی کا ایک اور چیلا نکلا، اس نے آگے بڑھ کے قدم فلمی اسکرپٹ کہا، کل کو معاذ اللہ یہ واقعات کربلا کا انکار بھی کر دینا، اور کر ہی لیا، فلمی اسکرپٹ کہہ کر بچا کیا؟ کہ جیسے کوئی کہانی لکھتا ہے، حرام خورو نہ ہنجارو، تمہیں پتہ چلے گا فلمی اسکرپٹ کیا تھی، کربلا کا واقعہ کیا تھا۔ جب میدان کربلا ہوگا، ڈٹتے اللہ اکبر، میدان محشر ہوگا، اور وہاں تمہارے پٹے پڑے ہوں گے، وہاں پر امام حسین کا عاشق کہے گا نہ کربلا کے واقعات کو فلمی اسکرپٹ کہا ہوتا، نہ تیرے چوترے پہ پٹے پڑتے ہوتے۔ آج مرد نہیں اس کے خلاف بولی، اس کے خلاف مجھے بتاؤ میں نہ بولوں تو کیا کروں؟ میرے دل میں برداشت کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ امام حسین کے واقعات کو کوئی فلمی اسکرپٹ کہہ دے، پھر بھی میں برداشت کروں، مولا اس سے پہلے مجھے موت دے۔ اگر جب تک جیوں گا بولتا تھا، بولتا ہوں، بولتا رہوں گا۔ حیرت ہے، فلمی اسکرپٹ کہا جائے گا، من گھڑت کہانی، اور اس میں باقاعدہ پورا ایکشن نکلے دکھایا جائے کہ جیسے فلمیں ہوتی ہیں، ایک ہیرو ہوتا ہے، وہ معاذ اللہ کہانی کو پڑھ کے اس کے بعد میں اس کا بیان کرتا ہے، اس کی ایکٹنگ کرتا ہے، اور دیکھنے والے اس کی ایکٹنگ پہ رونے لگتے ہیں۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا یہ امام حسین کے واقعات کی توہین نہیں ہے؟ تمہارے ابا نے لکھی ہوگی تمہاری اسکرپٹ، اور تمہارے ابا اماں نے مل کے کوئی فلم تیار کری ہوگی۔ ارے وہ حرام خور کربلا میں پتہ چلے گا، قیامت میں پتہ چلے گا کیا غلط بولا ہے، کیا غلط بولا ہے۔ میں بول دوں نا آپ پہ، ٹھیک ہے، پھر اگر ہم کسی پیر صاحب کی کرامتیں سوانے کو فلمی اسکرپٹ کہہ دیں تو پھر برا مت مان جانا۔ عجیب دین ہو چکا ہے، ہم 2016 سے اسی پر لڑ رہے ہیں کہ اگر پیر کو بے بس کہا جائے تو قیامت آئے، اور مصطفیٰ کو بے بس کہا جائے تو کوئی بولنے نہ پائے۔ سن لو، پیروں کی عظمتیں بھاگ میں آئے، مصطفیٰ کی عظمتیں پھیلے آئے۔ غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ دنیا لٹائیں گے ہم عظمت رسول پر عظمت رسول پر جوانیاں لٹائیں گے۔ کتنے حیرت کی بات ہے، آج اس پہ بھی خاموش رہو، ساری چیزوں پہ خاموش رہو، لیکن یاد رکھنا اسی ہندوستان میں ایک خاندان نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، اپنے سر پہ کفن باندھ رکھا ہے، اور یہ ذہن بنا رکھا ہے، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان علی اکبر، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان علی اصغر، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان امام حسین۔ سنو،
وہ مولانا صاحب سے کہنا جتنا تم کو کہا گیا ہے وہ کم ہے. اگر ہمارے پاس حکومت ہوتی نا تو ہم بولتے کچھ نہیں, عمل کر کے دکھاتے تم. ہمارا دل تو اس کے بعد بھی ٹھنڈا نہیں ہو پاتا, کیونکہ ہمیں تو تکلیف ہوتی کہ ہمارا جینے کا مقصد ہی کیا ہے. تم جیسے مولوی ہو کر مولانا بن کے کمال یہ ہے سنی اپنے آپ کو بول کر, اور یہی رہ گیا تو تمہیں بولنا مانا. مثال کے طور پر تمہارے نزدیک کوئی چیز ثابت نہیں ہے, کوئی چیز تم نے کتابوں میں پڑھی نہیں ہے, تو کیا مطلب وہ بالکل دنیا میں ہے ہی نہیں کہیں؟ کیا تم نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لی؟ ارے کچھ واقعات تو تم نے پڑھے ہوتے امام حسین کے, اس پہ بولنا کیا ضروری تھا, وہی بول دیتے. لیکن حرامی پڑھا ہے, عداوت نظر آ رہی ہے. سنو, اگر ملاؤ تم کو یزید سے اتنی محبت ہے تو اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ تم یزیدی ہو؟ ہم دعا کرتے مولا جہاں یزید چاہے وہاں انہیں بھیج دے, اور جب نبی کا نواسا حسین چاہے وہاں انہیں بھیج دے. یزید کی حمایتی پیدا ہو رہے ہو, اپنے بچوں کا نام بھی یزید رکھو تاکہ سمجھ میں آئے یزیدی تھے. اللہ اکبر. سنو, یہ پڑھو اعلیٰ حضرت کو, اس کے بعد سلام پڑھ لو. بہت وقت ہو گیا, باتیں یاد آ گئی, تقریر کرنے کھڑا ہی نہیں ہوا تھا, بس مبارکباد پیش کر کے سوچا تھا سلام پڑھواؤں گا, لیکن دل برداشت نہیں کر پاتا ہے. کیوں؟ کیا جواب دوں گا کل کربلا کے اندر, میدان قیامت کے اندر. اگر امام نے پوچھ لیا, بڑا محبت کا دعویٰ کرتا تھا, تو بھی ڈر گیا کہ اگر میں اس کا رد کر دوں گا شاید مخالفت میں 2-4 اور بڑھ جائیں گے. میاں بڑھنا ہے جنہیں بڑھو, گھٹنا ہے جنہیں گھٹو, اپنے کو اس کی فکر نہ کل تھی نہ آج. اور رہ کے بعد اس کی گھٹنے کی, تو ہم ایک شعر پڑھ دیں, اگر سمجھ پاؤ تو سمجھ جانا. آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ تو سب سمجھائے. وہ جو لائیو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے نا, ہاں جو لائیو دیکھ رہا ہوں ان سے کہہ رہے ہیں, سمجھ پاؤ تو یہ شعر سمجھ جانا کہ سبحان اللہ, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس علاقے میں 12 محرم کے بعد منظر کیا ہے, اگر آنکھیں ہیں تو آ کے دیکھ لینا. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. اب اس علاقے میں اگر کوئی پروگرام اللہ کا شکر ہم لوگ کا ہو جاتا ہے, پوسٹر نہ بھی چھپے تب بھی 3 بار کرسیاں منگانا پڑ جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے علاقے کے مسلمانوں نے اعلان کر کے بتا دیا, سنو ہم نے دامن خیرے خیرے نتو خیرے کا نہیں تھاما ہے, امام حسین کا تھاما ہے. یہ علاقہ کسی صلح کلی مولوی کا مرہون منت نہیں ہے, یہ علاقہ حسینی رنگ میں رنگا امام حسین کا دیوانہ ہے. سن لو, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اب یہ رونے اور رلانے کا جو تم نے حکم دیا, اور معاذ اللہ اس کو فلمی اسکرپٹ کہا کربلا کے واقعات کو, تو اب ذرا اعلیٰ حضرت بھی فتویٰ لگاؤ. اب اعلیٰ حضرت کی بات سنو, فرماتے ہیں کون سا سنی ہوگا جسے واقع حائلہ کربلا کا غم نہیں, اور جسے غم ہوگا تو آنسو آ ہی جائیں گے, اور جو روئے گا اعلیٰ حضرت اسے کیا فرما رہے ہیں, تم سننا, اور یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے وہ تم سننا. یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرامے پہ رو رہے ہیں, اور اعلیٰ حضرت رونے کو کیا فرما رہے ہیں وہ سننا. یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ رونا ڈرامہ ہے, اور اعلیٰ حضرت کیا فرمانا ہے یہ امام حسین کے نام پہ رونا کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے سنو. اور پھر مجھ سے نہیں, میری مت ماننا, اعلیٰ حضرت کی ماننا. فرماتے ہیں کون سا سنی ہوگا جسے واقع حائلہ کربلا کا غم نہیں, یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون اور آنکھ پرنم نہیں. کون سا سنی ہوگا جس کا دل واقعات کربلا کو سن کر محزون اور آنکھ پرنم نہیں, یعنی آنکھ میں آنسو نہیں. تو اب بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت ڈائریکٹر تھے, کہ اعلیٰ حضرت نے اسکرپٹ لکھی ہے؟ ہم نے تو اعلیٰ حضرت کے پڑھی ہوئی کتاب کو ہی پڑھایا ہے, وہی سنایا ہے. تو بتاؤ اعلیٰ حضرت فرمائے کون سا سنی ہوگا جس کا دل محزون اور آنکھ پرنم نہیں. یہ ڈائریکٹر کے اعلیٰ حضرت تھے. مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں, کربلائے معلیٰ کو اگر فلمی اسکرپٹ کہو گے تو تم مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے نہیں, 420 مولوی ہو.
کافی ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کافی، ہم کافی ہمارے لیے خواجہ غریب نواز کافی، ہم کافی ہمارے لیے صابر پاک کافی، ہم کافی ہمارے لیے وارث پاک کافی، ہم کافی ہمارے لیے سید سالار کافی، ہم کافی ہمارے لیے مختوم سمنا کافی، ہم کافی ہمارے لیے علی احمد صابر کلیئی کافی، ہم کافی ہمارے لیے امام حسین۔ ابھی نانی مرے گی، فکر نہ کروں، ابھی پوری بات تو سن لو۔ فرماتے ہیں ہاں مصائب میں ہم کو صبر کا حکم ہوا۔ ایک منٹ یہاں ٹھہر جاؤ، بات کر موڑ دو، یا سوچ رہا ہوں کہ آخر میں موڑوں، چھوڑ دیجیے ابھی، آخر میں اگر موقع ملے گا تو ادھر جاؤں۔ فرماتے ہیں ہاں مصائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے، جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو۔ یہ لئیے آپ کے بقول ڈائریکٹر، آپ کے بقول فلمی اسکرپٹ کا لکھنے والا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ اب بتاؤ کیا یہ فلمی اسکرپٹ لکھ رہے ہیں؟ اور استاد زمن علامہ حسن رضی اللہ عنہ نے آئینِ قیامت لکھی کہ یہ فلمی اسکرپٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں سر الشہادتین پڑھنے کی اجازت دی، کہ فلمی اسکرپٹ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ کان کھول کر سن لو، کربلا کا واقعہ فلمی اسکرپٹ نہیں بلکہ دین کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے ہوا ہے۔ اتنے جری ہو گئے، اتنے ہٹ دھرم ہو گئے، اتنے بے غیرت ہو گئے۔ میں تو یہ سمجھنے لگا ہوں کہ اگر ہم امام حسین کی عظمت میں کچھ بول دیتے ہیں تو لوگ امام حسین کا حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا۔ میں ایک سوال کروں گا، برا مت مانیے، کیا امام حسین بھی حشمتی تھے؟ آخر ہم سے عداوت ہے دنیا کو، ہمارے تک نہ رکھو، ہم صبر کر لینا، جو گالیاں دینا ہمیں دو۔ ہم حشمتیوں کی جان امام حسین ہے، ہم حشمتیوں کی پہچان امام حسین ہے، ہماری نہیں بلکہ دین مصطفیٰ کا، اور دین مصطفیٰ کی جان امام حسین ہے۔ مصطفیٰ نے دین کی پہچان امام حسین نہیں بلکہ واقعات کربلا۔ جو کہنا ہمیں کہو، ہم نہیں جواب دیں، مگر ہماری عداوت تمہارے تک پہنچ گئے کہ واقعات کا بھی انکار کر بیٹھے۔ معاذ اللہ۔ سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصداً غم آوری و غم پروری خلاف رضا ہے، جسے ان کا غم نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے مولانا صاحب، تمہارے بقول فلمی اسکرپٹ لکھنے والا رائٹر، بولو کیا کہو گے اعلیٰ حضرت کو؟ ہم واقعات پڑھ دیں تو ہم فلمی اسکرپٹ بولنے والے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرمایا؟ اور جسے ان کا اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے۔ کربلا کے واقعات کے غم نہ ہونے کا غم چاہیے۔ کیوں؟ سنو، جس رونے کو تم ڈرامہ کہہ رہے ہو، فلمی ڈرامے سے تشبیہ دے رہے ہو، اس رونے کو اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ فرماتے ہیں سنو، جسے ان کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے۔ فرماتے اعلیٰ حضرت کہ اس کی محبت ناقص ہے، فرماتے بے غم نہ بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی، فرماتے جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص ہے۔ اتنا زیانی جسے اہل بیت میں واقعات کربلا، امام عالی مقام ہے نا، ان کے واقعات کا غم نہ ہو، فرماتے ہیں اس کی محبت ناقص۔ اور آگے فرماتے ہیں جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص، یعنی جس کی محبت ناقص اس کا ایمان، جسے ان کا غم نہیں اس کی محبت ناقص، جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ سیدھے نچوڑ نکلا، جس کو ان کا غم نہیں ان کا ایمان ناقص ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ جس کو ان کا غم ہے وہی کامل ایمان ہے، مکمل کرنے والا ہے۔ اب اس مولوی سے کہو کہ اہل بیت کی محبت میں، کربلا والوں کی محبت میں جو روئے اسے تو ڈرامہ کہے، اور اعلیٰ حضرت اسے ایمان کامل والا فرمائے، تو ہم نے دی
फजले बरेलवी ऐसे लोग जब बोलते हैं और फिर जब उनकी हिमायत करी जाती है तब फिर सैयदों को तकलीफ होती है। फिर वो बोलते हैं तो कहा जाता है ये हमारे फला के गुस्ताख है, हमारे फला के गुस्ताख है। तब तुम्हें नजर नहीं आता है कि अहले बैत में सैयद शुहदा इमाम हुसैन के बारे में क्या बोला गया था, फला के बारे में क्या बोला। लिहाजा होश के नाखून दो, मसलक के आला हज़रत को एक खानदान के लिए महदूद मत करो, मसलक के आला हज़रत को एक बिल्डिंग के लिए महदूद मत करो। मसलक के आला हज़रत ये वो मसलक है जो सैयदों का भी है, पठानों का भी है, मंसूरियों का भी है, शेख सिद्दीकियों का भी है, अंसारियों का भी है, सबका है, अपनों का भी है और गोरों का भी है, कालों का भी है। एक खानदान का मसलक के आला हज़रत नहीं है। आला हज़रत की किताबों से मसलक के आला हज़रत हम दिखा रहे थे, दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। लिहाजा कान खोल कर सुन लो। तुम जिसको कह रहे हो कि वाक़यात करबला सुन के जो रोता है, जो आंसू बहाता है, अश्कों से मुंह धोता है, तुम कह रहे हो कि वो ड्रामा कर रहा है और मेरा रजा कह रहा है वो कामिलुल ईमान है। ये तो ईमान के मुकम्मल होने की निशानी है, अहले बैत की मोहब्बत की निशानी है, दिल में उनके गम की निशानी है। और जिनके दिल में करबला का वाक़यात का गम है वो तो ईमान कामिल करने वाले हैं, ईमान मुकम्मल करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। लिहाजा सुन ले, हम आला हज़रत के अलावा अगर उनकी बातों के खिलाफ बोलेगा तो उसे नहीं मानेंगे। अब सही बोले तुम जानो, गलत बोले तुम जानो, बात वही है कि जो अंधा होगा उसे 24 घंटे रात ही नजर आएगी, उजाला नजर नहीं आएगा। जिस दिल में मोहब्बत हुसैन होगी वो दिल ये जुमला सुन के तड़प जाएगा कि वाक़यात करबला को कैसे फिल्मी स्क्रिप्ट कह दिया, कैसे माज़ल ड्रामा कह दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ऐसे जालिमों को भी अगर हिदायत है उनकी तकदीर में तो हिदायत अता फरमा, वरना हमको कम से कम ऐसे जालिमों को पहचानने की तौफीक अता फरमाए और बस रखे आला हज़रत पर कायम और दायम फरमाए। इसी पर हमको जिंदगी अता फरमाए, इसी पर मौत अता फरमाए। पढ़ लो फिर सुभान अल्लाह। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हज़रत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा है और मुश्किल कुशा वाले दवाए करते सिया पंजतन के दर्श मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारुल शिफा वाले। ये नारा उनका था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो क्यों निकलते हैं जहन्नम से खुदा। खड़े हो जाएं। सलात